اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں جاری ہیں۔ 5 چھٹا روزہ ہے، پاکستان میں 5 ہے، ہمارے یہاں چھٹا ہے۔ حضرت کے الصوم سے ان کے ارشادات کو ہم سنا رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شروع ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ پاک اس میں رمضان میں مومن کے رزق کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اجر کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کی نفل عبادت کا ثواب اس کے فرض کے برابر لکھا جاتا ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر لکھا جاتا ہے۔ تو اس تک ہم پہنچے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس میں شامل کی تھی حدیث کو کہ اللہ پاک جس کو جتنا بڑھاتے ہیں، جس کو بغیر حساب دیتے ہیں، یہ سارے ارشادات چل رہے تھے، اور حضرت کے اس جملے پہنچے تھے کہ یہ چیز اخلاص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کے جتنا اخلاص ہوگا اس کو اتنا اجر ملے گا۔ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بحث تو مضاف کے متعلق تھی کہ کیسے بڑھاتے ہیں اللہ پاک۔ یہ ارشاد ہے، اور جناب باری تعالیٰ کے کلام پاک سے آگے استثناء فرماتے ہیں، الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ روزہ اس لیے کہ وہ میرے لیے خاص ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی ہر حسن مضاف ہوتی ہے، اس کی زیادتی ہوتی ہے، اس کا اجر کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں، لیکن روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے لیے دوسرا قانون ہے فإنہ لی، کہ یہ میرے لیے ہے۔ یہ وجہ ہے دوسرا قانون ہونے کی، یعنی وہ میرا ہے اور میرے لیے خاص ہے، اس لیے ہم اس کو قانون اور حسنات سے جدا قرار دیتے ہیں۔ وَأَنَا أَجْزِي، اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی وہ قانون دوسرا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی جزا بلا واسطہ ملائکہ کے ہم خود دیں گے۔ ذرا بھی کسی کو عقل ہو تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس عمل کی نسبت جناب باری تعالیٰ یہ فرما دیں کہ ہم خود اس کا بدلہ دیں گے، تو وہ جزا بڑی عظیم و شان ہوگی۔ جیسے حاکم یہ کہے کہ فلاں کارگزاری کا انعام ہم خود دیں گے، ہر شخص سمجھے گا کہ خدا جانے کیا عنایت ہوگی۔ اور جب احکم الحاکمین یہ فرما دے تو وہ جزا تو بے حد ہوگی، اس کی کوئی حد حساب کا نہیں ہوگا۔ بے حد کی یہ معنی نہیں کہ غیر منتہی بالفعل ہوگی، کہ اس پر محال ہونے کا اشکال ہو، بلکہ بے حد ہونے کی صورت یہ ہے کہ غیر متناہی بمعنی لا تقف عند حد، یعنی کسی حد پہ وہ رکے گی نہیں، یعنی وہ جزا کسی وقت ختم نہ ہوگی۔ یہ امتیاز تو بے اعتبار کمیت کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے اس میں اور جزیہ اس میں جو ہے لکھے ہو، یعنی وہ جزا کسی وقت ختم نہ ہوگی۔ یہ امتیاز تو بے اعتبار کمیت کے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے اس میں اور اجزاء یہ اور جزیہ یہ اور اجزیہ سے کچھ امتیاز ہو کہ روزے کی جزا
کیفن اور اعمال کی جزا سے ممتاز ہو، یعنی روزے کی اس کے اوپر فرما رہے ہیں کہ اس کی تو کوئی حد نہیں ہوگی جو اللہ پاک عطا فرمائیں گے، لا تقف عند الحد۔ اور دوسری جو کیمیت، یہ تو کیمیت کے حساب سے کہ جو ناپا جاتا ہے، اور کیفیت کے اعتبار سے اس میں کچھ امتیاز ہو کہ روزے کی جزا کیفن اور اعمال کی جزا ممتاز ہو، دوسروں کے حساب سے وہ زیادہ خاص انداز میں، غرض روزے کے درمیان جو خواہ مقدار کے اعتبار سے ہو یا کیف کی روح سے ہو، کیفیت جو ملتی ہے روزے داروں کو اس کی روح سے ہو، اور حسنات سے اس اجزاء کی نوع علیحدہ ہوگی نیکیوں کے حساب سے۔ حدیث میں اس سے بحث نہیں کہ وہ جزا کیا ہے، اس کو کیا مناسبت ہے، اس لیے کہ حاکم کو یہ ضرور نہیں کہ رعایا سے وہ یہ بھی بیان کر دیا کرے کہ کیا جزا دیں گے، اور اس کو کیا مناسبت ہے۔ اور غیر مقصود تو امتثال کا امر کی ترغیب ہے، اور نیز مقصود تو امتثال کا امر کی ترغیب ہے کہ میرے اس حکم کو مانو اور میں اس کی جزا دوں گا، اور جزا کو بیان کرنا اس کا مدار نہیں، کیا دوں گا کیسے ہوگا یہ اس کا نہیں ہے۔ مدار ترغیب امتثال کا تو اہل اطاعت کے نزدیک اتنا بھی کافی ہے کہ یہ جو ماننے والے ہیں اور ان کو ترغیب دیتے ہیں، اہل اطاعت ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کے نزدیک تو اتنا بھی کہہ دینا کافی ہے کہ حاکم کا حکم ہے۔ خیر ایک درجے میں انتظار تو اس کے اجمالاً بھی وہ تو مذائقہ نہیں، مگر یہ کہ اس کی تعین بھی ہو اور اس کے وجود مناسبت بھی معلوم ہو، یہ کسی درجے میں بھی ضروری نہیں۔ ماننے والے جو مطیع لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو حکم ہی کافی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر اجمالاً بتا دیا جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں، مذائقہ نہیں۔ اس باب میں دو لرزشیں ہو جاتی ہیں۔ ایک لرزش تو دین میں مضر نہیں، وہ ایک درجے میں لرزش ہے جو ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی طرف حضرت اپنے بیان کو شروع فرما رہے ہیں کہ دو کوتاہیاں لرزشیں ہو جاتی ہیں۔ ایک درجے میں لرزش ہے مگر دوسری مضر ہے، یعنی پہلی تو ہے کوتاہی ہے لیکن دوسری اس سے زیادہ نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ فضائل و ثواب کا جو وعدہ ہے اس پر امتثال کو مبنی کرنا کہ ان فضائل اور ثواب کے سبب تو عمل کرتا ہے، یہ لرزش تو ہے مگر مضر نہیں، اس لیے کہ وعدہ تو ہو ہی چکا ہے، اس کا وجود تو متیقن ہے کہ وہ ملے گا۔ تو اس نے عمل کو ایسی شے پر مبنی کیا ہے کہ اصل کا وجود یقینی ہے، ثابت بالنص ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اس میں ضرر کچھ نہیں۔ لیکن یہ دلیل قلت محبت کی ہے، جو محبت والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیتے، اور یہی سبب ہے اس کے لرزش ہونے کا، اپنے مطلب کی محبت ہے کہ ملنے کی تمنا کہ یہ ملے گا، اس کی محبت ہے، ذات محبوب اس کو محبوب نہیں۔ حضرت کن باتوں کو جاری رکھیں گے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.